بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو جو کہ سیکنڈ ایئر کے بیچ 2025 کا نیو ایڈیشن جو کتاب آئی ہے اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کی ویڈیو ہے، اور اقتباس کی تشریح جو ہے اس کو عنوان بنایا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ چونکہ نیا چیپٹر ہے، نئی بک ہے، تو اس کو مزید آسان کرنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی اور اس میں آسان الفاظ استعمال کرنے کی، تاکہ طلباء جو ہیں وہ آرام سے اس کو سمجھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں اور آگے امتحان کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ فرسٹ جو پیراگراف ہے یہ اس کی تشریح یہاں پہ دی گئی ہے، جو ویری فرسٹ پیراگراف ہے۔ حوالہ متن سب سے پہلے دیا گیا ہے، کمال نفس اور مکارم اخلاق، مصنف کا نام مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور پھر اس کے بعد آپ نے تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ مندرجہ بالا عبارت سبق کمال نفس اور مکارم اخلاق کے ابتدائی حصے سے لی گئی ہے۔ عبارت میں مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کو بہت ہی دلکش انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ مصنف مولانا صفی الرحمن اردو ادب کے قادر الکلام شعراء میں شامل ہیں۔ آپ کو فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ کے کلام میں مٹھاس اور شائستگی موجود ہے، اور آپ ایک منفرد کلام کے مالک تھے۔ آپ کی شرح آفاق تصنیف الرحیق المختوم ہے، جو حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں اور زاویوں پر مستند ترین دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ لفظ کمال نفس سے مراد نفس کی تشکیل و تعمیر ہے کہ انسان اپنی روحانی و عقلی استعداد کو بروئے کار لا کر اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جائے، یعنی انسان اپنی فطری صلاحیتوں، عقل، اخلاق، روحانیت اور سچائی کے پیچھے جا کر ان کی پہچان کر سکے اور قربت الہی حاصل کر سکے۔ کمال نفس کے لیے نفس کی پاکیزگی لازمی ہے، اللہ کی رضا کو مقصد بنانا لازمی ہے، وہ تمام طریقہ کار اپنانا لازمی ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مثال اور سنت کے طور پر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے نفس کی تشکیل و تعمیر میں بلند کردار رکھتی ہے۔ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے خود کو اسی سانچے میں ڈھال لیا، وہی شخص نفسی تشکیل میں کامیاب ہوتا ہے۔ مکارم اخلاق ان بلند اور عظیم صفات کو کہا جاتا ہے جو انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں تمام انسانیت میں بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ان کے اخلاق میں صدق، امانت داری، حلم و برداری، قناعت پسندی، صبر و شکر، عفو درگزر، عاجزی و انکساری، عدل و انصاف، اظہار و قربانی اور وفاداری جیسی صفات شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر اخلاق رکھتا ہو۔ نبی کریم اس قدر فصیح و بلیغ تھے اور آپ کو گفتگو کی ایسی مہارت حاصل تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ تھا کہ وہ ہر زبان پر مہارت رکھتے تھے۔ جس شخص سے بات کرتے تو بالخصوص اسی شخص کی زبان میں گفتگو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں مفہوم کی گہرائی اس قدر ہوتی تھی کہ کم سے کم الفاظ کا استعمال کر کے آپ کثیر تعداد میں اپنی بات لوگوں تک منتقل کر دیتے، جیسے
جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خلق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدویوں یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والوں کا انداز بیاں اور وہاں کے شہریوں کی زبان کے اندر کی شامل تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی ہر بات اور ہر عمل میں ہمارے رب تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل ہوتی تھی۔ کون سی بات کہاں کیسے کی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے حوالے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی عملی تصویر ہیں یا تفسیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عمدہ مخلوق ہیں۔ نبی پاک کی سیرت کو اپناتے ہوئے انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اور رضائے الہی حاصل کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔